अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। चलें जी, चलते हैं। पहले कुछ हम ख़बरें देख लेते हैं कि आज की ख़बरें हमें क्या कहती हैं। चलें जी, अपडेट कर देते हैं एक दफ़ा। और अभी हमारा जो इकनॉमिक सर्वे है 2025-2026 का, उसका कुछ डेटा आ गया है। वो डेटा मैंने सारे का सारा आपके साथ अपडेट कर दिया है। पब्लिक डेट हो गया, ये आप लोग सारा रीड कर लीजिएगा। डोमेस्टिक डेट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। देन ट्रेड एंड पेमेंट्स का डेटा भी आ गया है। माड़ी की एक अदद ख़बर लगी है, ये रीड कर लीजिएगा। देन इन्फ्लेशन का डेटा जो कि बता रहा है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रही है। 2025 में 4.7%, अभी 6.2%। अरे ज़ालमो, तुमने किया क्या है पूरे साल में जो इन्फ्लेशन तुमने आसमान पे पहुंचा दी है। अब ये नहीं कह देना कि कोरोना के वक्त में ऐसे हुआ था, हमने ऐसे किया है। खुदा के बंदो, हमें इम्प्रूवमेंट दिखाओ। सीधी सी बात है, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। हमें पेट्रोल की प्राइसेस तुमने कहाँ पे पहुँचा दी हैं। फर्टिलाइज़र की प्राइसेस ज़रा मुझे बताइएगा ना। जो 1500-2000 का बैग आता था फर्टिलाइज़र का, वो अब कहाँ पे पहुँच गया। ये डेटा आपके सामने है, ये चेक कर लें ज़रा। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप लोग रीड कीजिएगा, ये सारा आपको आइडिया हो जाएगा। बल्कि ये स्टॉक मार्केट का भी डेटा आया है जी, 2025 से 2026 का सारा कंपैरिजन यहाँ पे भी है। देन मनी एंड क्रेडिट का भी डेटा यहाँ पे है, पॉलिसी रेट वगैरह। देन फिस्कल डेवलपमेंट सारी की सारी यहाँ पे मेंशन है। देन मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग का डेटा भी आया है। देन एग्रीकल्चर का भी डेटा हमारे पास ओवरऑल आया है। ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट का भी सारे का सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। इसके अलावा जी, BML की आज एक मिडिल इन्फॉर्मेशन लगी है। एक ग्रुप ने वो BML से रब्ता किया है कि हम BML में तकरीबन 26 अरब डॉलर 26 अरब सिर्फ वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बल्कि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ में है। लेट्स सी इसका क्या बनता है। मुझे तो BML वालों पे वैसे ही बड़ा गुस्सा आता है। ये इनकी मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो मेन ख़बर है वो ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की फैमिली है, अब तक वो तकरीबन 2.3 अरब डॉलर क्रिप्टो से कमा चुकी है उनकी फैमिली। तो भाई मेन गुरु तो फिर ये बैठा है ना। हम तो स्टॉक मार्केट पे एनालिसिस कर रहे हैं, मास्टरमाइंड तो आपके ट्रंप साहब बैठे हैं। पूरी फैमिली इनकी एंजॉय कर रही है मज़े से। और सर्ल की जो एक आध खबर पहले लगी थी इनकी कंपनी के बारे में, जो इनकी सब्सिडी थी, उसके बारे में आज दोबारा एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी है, वो आप लोग रीड कर लीजिएगा। मर्जिंग वगैरह की भी कुछ खबर थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज लोड्स हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया जी। और ये हमारी 4 मई की कॉल चल रही है। और इतवार वाले दिन हमने जी इसे बाय कॉल में दी थी। सोमवार वाले दिन हमने SPSL को बाय किया था, बल्कि जुमे वाले दिन बाय किया था। इसकी कॉल मैंने अपडेट लेट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा SPSL कैप हुआ है, कमाल के नताइज, और SPL हुआ है कैप। देन आपके पास आज एक और रिज़ल्ट आए हैं ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड के, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। और ये भी मुझे अच्छे रिज़ल्ट लग रहे हैं। ये आप लोग लाजमी आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है। इसके अलावा अब सुनने में यह आ रहा है कि जो आपके पास सिगरेट वाले हैं, जो आपके पास टोबैको इंडस्ट्री है, उस पर भी कोई ना कोई मज़ीद टैक्स लगा देंगे। बहरहाल अब ये तो गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि अब जो गरीब बंदा है ना, वो सिगरेट भी ना पिए। ख़ुद तो हमारे टैक्सेस से ऐशी कर रहे हैं, ख़ुद तो सिगार इंपोर्टेड पी रहे होते हैं, और गरीब बंदा सिगरेट भी ना पिए। भाई यही हाल रह गया अब हमारे मुल्क का। और कह रहे हैं कि जो आपकी सोलर पैनल और स्टेशनरीज़ हैं, उन पे जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाने वाले थे, उसका दबाव सुना है कि IMF की तरफ से कम हो गया है। अरे भाई, स्टेशनरीज़ पे किस किस्म का आपने टैक्स लगाना है? मतलब कि एक शर्म का मुकाम है। स्कूल आप ऑलरेडी प्राइवेट करने जा रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन आप ऑलरेडी वो ख़त्म ही कर दिया आप लोगों ने। स्कूलों से तो आप लोगों ने जान छुड़वा ली है कि वहाँ पे हमारा ख़र्चा ना आए। अब आप स्टेशनरी पे भी टैक्स लगाने वाले हैं। भाई जिस पे टैक्स लगाना है उस पर लगाओ ना, एलीट क्लास पे लगाओ ना टैक्स। गरीबों को ही बस वो वो बम्बू देना है, वही वाली बात है। गुस्सा बनता है इन लोगों पे। तो बल ये गरीब बेचारों को, वो AKD साहब ने कल जो बात की थी ना कि अवाम को कोई और बम्बू ना दिया जाए, तो बिल्कुल ऐसे ही बात है। कोई नवा कट्टा ना खोलें तो ज़्यादा बेहतर है। अवाम पे ही सारा टैक्स आप लोगों ने डालना है। कुछ ज़रा एलीट क्लास पे डालें ना, ज़रा ब्यूरोक्रेट पे डाल के दिखाएं ना ज़रा, तो लग पता जाएगा। फिर मैं भी कहूँगा कि वाकई यार बड़ा हिम्मत वाला काम किया है, अवाम के लिए काम किया, कोई फ़ायदा भी हो जिसका। टैक्स अगर गरीब अवाम पे ही डालना है तो फिर बस ठीक है, अवाम को रोली रखो जैसे रोला हुआ है ऑलरेडी आप लोगों ने। SPSL के जी आज रिजल्ट आए, सतारा पेट्रोलियम सर्विस लिमिटेड के बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए। आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी रिजल्ट देख के। सेल्स में आपको इजाफा नज़र आएगा, ग्रास प्रॉफिट में इजाफा नज़र आएगा, अदर इनकम में इजाफा नज़र आएगा। अब अगर आप
अब इसकी 9 माह की अगर EPS देखें 2025 की 1.66 और अभी 2026 की 9 माह की 3.15, ऑलमोस्ट डबल के करीब है, 80 to 90% इंक्रीज़ है। अब 3 मंथ की EPS देखें 2025 में सेम क्वार्टर में 0.81 थी, इस दफ़ा 1.21 है। डिविडेंड कुछ नहीं दिया, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये शेयर आज आपका कैप भी हुआ है। देन इसके अलावा ARPL की आज एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। बाकी कुछ मज़ीद जो है वो ख़बरें लग रही हैं, ईरान USA की अटैक चल रहे हैं दोबारा। अब इंटरेस्टिंग खबर यह है, नई खबर, कि एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड की एक सब्सिडरी है सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, अब ये जो है IPO करने वाले हैं। अब यहाँ पे इनका सारे का सारा ना इनके शेयर होल्डिंग्स की डिटेल मेंशन है कि स्पॉन्सर इनके कितने हैं। अब जो अगर आप देखें तो कंपनी के पास 90% शेयर हैं जो कि तकरीबन बनते हैं 80 करोड़, और जो तकरीबन 8.8 करोड़ शेयर्स हैं ना तकरीबन, ये यहाँ पे आ जाएंगे, वो हैं जी पब्लिक के पास हैं। ठीक है, कोई इनका जो है वो स्पॉन्सर होगा उसके पास हैं। टोटल बनते हैं तकरीबन 88 करोड़ शेयर। अब 90% कंपनी के पास होल्डिंग है, उसमें से तकरीबन 9 करोड़ ये IPO में लेके आएंगे, 9 करोड़ शेयर्स, जिसमें तकरीबन 6.6 करोड़ शेयर्स जो है वो आपके जाएंगे बुक बिल्डिंग की तरफ, और तकरीबन 2.2 करोड़ जो कि 25% बन रहा है 9 करोड़ में से, वो आपके जाएंगे जनरल पब्लिक ऑफरिंग में। 75% जाएंगे बड़े इन्वेस्टर के पास, 25% जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर के पास। ये आज की ताज़ा तरीन खबर है, कल ये खबर लगी थी, वैसे मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बना दी है। अब इसकी प्राइस वगैरह अभी मज़ीद डिटेल हमें नहीं मिली है, अभी ये बेसिक डिटेल्स हैं, और जैसे ही मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। इसमें बहरहाल जो है आरिफ हबीब साहब शामिल हैं, दाऊद एक्टी शामिल है, इंटर मार्केट सिक्योरिटी शामिल है, इस्माइल इकबाल सिक्योरिटी शामिल है। ये 3-4 जो हैं फर्म्स आपकी इसमें शामिल हैं। इसकी बिडिंग अब कब स्टार्ट होगी उसके बारे में एग्जैक्ट मैं आपको नहीं कह सकता। जैसे SLM टायर्स का चल रहा है, IPO आ जाना है, लेकिन अब कंफर्म मैं आपको नहीं कह सकता वो कब आएगा, जब तक सारा डेटा फाइनल नहीं हो जाता PSX की तरफ से, SECB की तरफ से कोई हमें फाइनल नोटिफिकेशन जब तक नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है मज़ीद चीज़ों को आगे देखेंगे। APL की बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुई है, हेलियन का उन्होंने बताया हुआ है जी कुछ तरह, ये भी रीड कर लीजिएगा। मटीरियल इन्फॉर्मेशन लगी है एक आध। FCIBL की कोई एक EGM थी, चिराट सीमेंट की भी एक आध कोई जो है वो बाय बैक की अनाउंसमेंट है जी चिराट सीमेंट की। चिराट सीमेंट वाले तकरीबन 4% बाय बैक करने वाले हैं। बहुत बहुत अच्छी खबर है। जब भी कोई कंपनी बाय बैक की तरफ जाती है उसके बाद कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, सिंपल सी बात है। बहुत अच्छी खबर है चिराट सीमेंट के लिए। और इसके अलावा कुछ जो है वो JS का डेटा है, बाय कॉल्स, कुछ जो है मज़ीद भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। TPLI का कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन है। देन रात को जो अटैक हुए हैं ईरान पे वो सारे मैंने आपको बता दिए थे, अपडेट कर दिया था आपको वॉइस नोट में कि मार्केट कैसी चल रही है, मार्केट किस तरह से चल रही है, क्या क्या चीज़ें पेंडिंग हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखनी है। ये कल जो अमेरिका के वज़ीर जंग हैं उन्होंने कल रात को ही कह दिया था कि ईरान पे अटैक किया जाएगा, और रात को अटैक किया गया। ईरान के काफ़ी जगहों पे रात को जो है वो धमाके वगैरह सुने गए थे। सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ जो कि सब्सिडी कंपनी है, इसका IPO अल्हम्दुलिल्लाह जल्द ही आने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं मज़ीद क्या बनता है। अभी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। अभी तो हमारा बजट का कुछ डेटा है वो भी हमारा आना बाकी है, इंशाल्लाह देखते हैं जी। इकनॉमिक सर्वे का सारा डेटा आपको आ चुका है। POL की बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, POL की ऑलरेडी बोर्ड मीटिंग एक पेंडिंग में है, जो फाइनल रिजल्ट्स पे आनी है उस पर अभी मेरी भी नज़र है कि फ़ाइनल रिजल्ट्स इसके कैसे रहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह। डिविडेंड वगैरह अच्छा है तो इस वजह से सबकी नज़र जो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड में है कि भाई कितना डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है। देखें जी, मार्केट अगेन साइडवे, मार्केट बिल्कुल नीचे ओपन हुई। मार्केट देखें एक 70 का हाई लगाया और तकरीबन 169,703 पे क्लोज़ हुई है। 168 तकरीबन 1,68,682 का लो लगा है। बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट, लो वॉल्यूम 186 मिलियन का वॉल्यूम, 250 पॉइंट ऐड हुए हैं, मार्केट ऊपर नीचे होती रही है। सारे का सारा वॉल्यूम पेनी स्टॉक में, सारे का सारा वॉल्यूम। FNEL 118 मिलियन का वॉल्यूम। अब देखें ना, FNEL साल हो गया है रगड़ रहा है आपको, WTL साल हो गया रगड़ गया है, TSBL साल हो गया पूरा साल खा गए, जगह से हिल नहीं रहे हैं। क्यों? ये जिन ने स्प्लिट किया है ना, इन्होंने तबाही मचाई हुई है।
اب پہلے کوئی بروکر بیچارے ان میں کام کرتے تھے 40-50 پیسے 2-4 ماہ میں کما لیتے تھے, وہ بھی ہم بھی ان کے ساتھ کما لیتے تھے. لیکن اب جب سے یہ سپلٹ ہوئے ہیں نا, انہوں نے ستیہ ناش کر کے رکھا ہوا ہے, ان میں کوئی کام ہی کوئی نہیں کرتا. اب دیکھیں نا, اس میں 118 ملین کا والیم ہے اور شیئر اپنی جگہ سے ہلا ہی کوئی نہیں ہے. ایس پی ایس ایل 53 ملین کے والیم کے ساتھ کیپ, ہمارا بھی آج کیپ ہوا ہے. میپل لیف 35 ملین کا والیم. بھائی میپل لیف کچھ نہ کچھ کرے گا, تھٹا تو کچھ کر گیا پرفارم, میپل لیف نے کرنا ہے. لوڈز پازیٹیو ہے, بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, ہماری کال اس میں چل رہی ہے. 30 ملین کا والیم ہے. دین ٹی پی ایل آر ایف 1 اچھا پرفارم کر رہا ہے, 26 ملین کا والیم ہے. ٹی پی ایل اچھا پرفارم کر گیا ہے, 25 ملین کا والیم ہے. ٹی پی ایل پی تھوڑا ڈاؤن ہے لیکن ابھی تک سٹاپ لاس ہٹ نہیں ہوا ہے. ڈبلیو ٹی ایل آپ کا سائیڈ وے ہے. پریما آپ کا آج بھی پازیٹیو ہے. پریما بریک آؤٹ نہیں دے رہا ہے, بس ہر دفعہ بریک آؤٹ سے واپس آ جاتا ہے اور تقریباً جو ہے آج 14 ملین کا والیم ہے. ٹاپ ایڈوانسر میں ایف ایف آل ہے, ریگولر بیس پہ کیپ ہو رہا ہے. ایس پی ایس ایل کیپ ہوا ہے. ڈیٹا ایگرو آج کیپ ہے. ای ایل سی ایم آپ کا کیپ ہے. کوہار ٹیکسٹائل ہے. سی پی پی ایل ہے. ایل ای یو ایل ہے. ایس ایف ایل ہے اور ٹائی اسٹار میوچل فنڈ ہے اور دین زیڈ ٹی ایل ہے. اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی اس دن جب یہ کیپ ہوا تھا. خیر اس کے بعد ہمیں نے دوبارہ دلایا تھا. ہمارے پریمیم ممبرس کے پاس زیڈ ٹی ایل ہے. ٹاپ ڈکلائنرز میں اسپیک 1 ہے, لوور لاک کے قریب ہے. دین مزید دیکھیں دیوان آٹومیٹو ہے, 7.5% ڈاؤن ہے, لو والیوم والا سٹاک ہے. ڈی اے ڈی ایکس ہے جی, یہ آپ کا تقریباً 7% ڈاؤن ہے. دین آپ کے پاس بی آر آر جی گارڈین لمیٹڈ ہے, یہ بھی آپ کا 7% ڈاؤن ہے. پی آئی ایم ہے, یہ بھی ڈاؤن ہے. اور دین آپ کے پاس جو ہے سنا انڈسٹری لمیٹڈ ہے, 7% ڈاؤن ہے. ٹی پی ایل ٹی آپ کا تقریباً آج 7% ڈاؤن ہے. بات کرتے ہیں جی ذرا بریکرز کی. بریکرز ہمیں کیا کہتے ہیں, کتنے کیپ لگے ہیں, کتنے لوور کیپ لگے ہیں, ہمارے کتنے کیپ لگے ہیں جی. ٹوٹل 15 کمپنیاں کیپ ہیں. اے این ایس ایم انصاری شوگر مل لمیٹڈ, یہ ہمارے پاس بھی ہے, ہمارا ایک کیپ. سی پی پی ایل, ڈیٹا ایگرو, ای ایل سی ایم ایم کو جی آج ہم نے بالکل کیپ کے قریب ہی لیا ہے. ویسے چلیں کوئی نہیں, اسے بھی کیپ میں گن لیں. ایف ایف ایل ایم ہے, کوہار ٹیکسٹائل ہے. اوبوئے میں سٹا چل رہا ہے بھائی, ہیوی قسم کا. ایل ای یو ایل ہے, پی پی وی سی, ایس ایف ایل, ایس پی ایس ایل ہے. 3 ہمارے یہ ہو گئے. ٹی ایس ایم ایل ہے, چوتھا ہمارا زیڈ ٹی ایل ہے. 4 کیپ ہمارے لگے ہیں جی الحمدللہ آج. اور لوور کیپ میں آج ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. آج اگر لوڈز کیپ ہو جاتا تو مزہ ہی آ جاتا. ریزلٹس میں نے آپ کو پہلے بھی ریڈ کر کے بتا دیے ہیں. ایس پی ایس ایل کے بہت کمال کے ریزلٹس آئے ہیں جی. ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوشن, میزان بینک 80 پوائنٹ, ماڑی انرجی 60 پوائنٹ, اینگرو ہولڈنگ 60, پی یو ایل 58, یو بی ایل 58, لکی سیمنٹ 57 پوائنٹ, ایچ بی ایل 48, ٹی پی ایل آر ایف 29 پوائنٹ, ایم سی بی 23 اور عسکری بینک نے 22 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں. اے ایچ سی ایل نے 10, کوہار سیمنٹ نے 10, او جی ڈی سی نے 10, آئی ایس ایل نے 14, جے وی ڈی سی نے 15, فاطمہ نے 18, ایفٹ نے 25, پی پی ایل نے 32, سبکو نے 33, ایف ایف سی نے 58 پوائنٹس نکالے ہیں. سارے اچھے سٹاکس ہیں. انڈیکس رینج باؤنڈ لو والیوم کے ساتھ. کینڈل کو دیکھ لیتے ہیں. 1 آور کی کینڈل, بالکل والیوم ہے ہی نہیں مارکیٹ میں. مارکیٹ ویٹ کر رہی ہے بجٹ کا, مارکیٹ ویٹ کر رہی ہے مانیٹری پالیسی کا. یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ والیوم بھی مارکیٹ میں آ جائے گا. اگر واٹس ایپ چینل نہیں جوائن ہو رہا, آپ لوگ کسی بھی نمبر پہ رابطہ کر کے واٹس ایپ چینل جوائن کر سکتے ہیں. 0316626537 0316 6265 373 0342573620 0342 5736 230. جس نے بھی جوائن کرنا ہے واٹس ایپ چینل, ان میں سے کسی بھی نمبر پہ رابطہ کریں, میں آپ کو واٹس ایپ چینل جوائن کروا دوں گا. ماڑی میں آج والیوم آیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو روز ہی صبر دلوا رہا ہوں. آج بھی یہ کہوں گا تھوڑا صبر کریں, انشاءاللہ ماڑی پرفارم کر جائے گا. او جی ڈی سی بالکل سائیڈ وے اور 2.3 ملین کا والیوم, اسٹل لو والیوم, 310 کے قریب آنے والا ہے اور 310 آئیڈیل سپورٹ کے طور پہ یہاں پہ ورک کرے گی. 310 اور 300 یہاں پہ آپ لوگ اسے فوکس کر سکتے ہیں. پی پی ایل مجھے او جی ڈی سی کی نسبت زیادہ بہتر لگ رہا ہے. آج 1 روپے ڈاؤن ہے, والیوم تقریباً 3 ملین کا ہے اور 217 کے قریب آنے والا ہے. 217 پہ آتا ہے, 210 200 پہ آتا ہے. آپ لوگ اسے ضرور لے سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں 1 گھنٹے میں اس پہ والیوم آیا ہے صرف اور صرف. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج کل فوڈ سیکٹر میں بڑا والیوم آ رہا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فوڈ سیکٹر کے بارے میں بھی بجٹ میں کوئی پازیٹیو خبر ہو. ٹومسل پہ آپ لوگوں نے والیوم دیکھا ہے 2 دن سے, ٹھیک ہے. آپ نے ایم ایف ایل میں والیوم دیکھا ہے, آپ نے نیشنل فوڈ پہ بھی اچھا والیوم دیکھا ہے اور ایک عدد اور کمپنی ہے اس پہ بھی آپ لوگوں نے فوڈ کے سیکٹر میں والیوم دیکھا ہوگا. تو فوڈ کے سیکٹر میں ایک دن چھوڑ کے والیوم ساری کمپنیز میں ایک کر کے آ رہا ہے. جیسے کہ اسٹیل سیکٹر میں آیا سیم ٹو سیم, آئی این آئی ایل, آئی ایس ایل, مغل, اے ایس ٹی ایل, آغا, سب پہ ایک کر کے والیوم آیا ہے. اسٹیل پہ بھی ایک کر کے والیوم آیا ہے. دین اس کے بعد فوڈ سیکٹر پہ بھی ایک کر کے والیوم آیا ہے. پھر ٹیکسٹائل پہ آئے, ٹیکسٹائل پہ بھی ایک کر کے والیوم آیا ہے. اب آپ دیکھیں این ایم ایل پہ بھی والیوم آیا ہے
اور گل احمد پہ بھی والیوم آیا ہے, انٹرلوپ پہ بھی والیوم آیا. اور مزے کی بات یہ ساری بائنگ جو ہے میجر میوچل فنڈز کی ہوئی تھی, تو میوچل فنڈ نے سیکٹرز میں سے کچھ خاص سیکٹر میں بائنگ کی ہے. آج ذرا نوٹ کیجئے گا نا کہ فوڈ سیکٹر میں کس نے بائنگ کی ہے, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ایس پی ایس ایل کمال کے رزلٹ, کیپ ہوا ہے جی. چلیں جی ہمارا تو آج کیپ ہو گیا ہے, ہم نے تو کہیں 20 اور 19.5 پہ کہیں لیا تھا, ہمیں تو آج دے گیا جی 11%. ہمارا تقریباً 11-12% ہمارا بن رہا ہے. 10% کا تو آج کیپ ہے نا صرف, لیکن ہماری بائنگ تو کہیں یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, یہ یہاں سے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً 20 کے راؤنڈ اباؤٹ, اور دین اس کے بعد 19.5 کے راؤنڈ اباؤٹ. تو بل الحمدللہ اچھا کیپ لگا ہے اور رزلٹس بہت اچھے ہیں. لیٹس سی دیکھتے ہیں. اب میرا ٹارگٹ ویسے تو جو ہے 22.5 کا ہے, اس کے بعد دین 24 سے 25 کا ہے. لانگ ٹرم میں شیئر اچھا لگ رہا ہے. مے بی اب فائنل ایئر پہ کچھ نہ کچھ ڈویژن اناؤنس کر دیں. رزلٹس بہرحال مجھے بہت سیٹسفیکٹری لگ رہے ہیں. ایف این ای ایل والیوم 118 ملین, شیئر آپ کا ہل کوئی نہیں رہا جگہ سے. اب امید تو ہے کہ یہ شیئر آپ کا تقریباً 1.7 کی طرف جائے گا. 1.7 آپ کا اس کا ٹی پی ہوگا, دوسرا ٹی پی آپ کا 2 کا ہوگا. سیم بالکل 100% آپ کا سین ڈبلیو ٹی ایل کے ساتھ چل رہا ہے, وہ بھی بالکل ایسا ہی ہے, کچرا رولا رہا ہے. ڈبلیو ٹی ایل تو 1.15 تک آئے گا نا, 1.15 پہ آتا ہے. پھر آپ نے لینا ہے ٹارگٹ, آپ لوگوں نے اپنا 1.6 کا رکھنا ہے, 2 سے 2.10 کا رکھنا ہے. پینی میں سارے پینی میں یہی چل رہا ہے. لوڈز الحمدللہ آج بھی 30 ملین کا والیوم ہے اور آج بھی 5% پازیٹیو ہے. بہت کمال کی موو ہے. لیٹس سی دیکھتے ہیں بریک آؤٹ دیتا ہے کہ نہیں. 15.5 کا ہے یہاں پہ شارٹ ٹرم کا بریک آؤٹ. 15.5 کا بریک آؤٹ ہو گیا تو انشاءاللہ یہ شیئر تقریباً 17.5 پہ, دین اس کے بعد لانگ ٹرم میں 20+ بھی آرام سے کرے گا. آئل بوائے انرجی میں سٹا چل رہا ہے, ریگولر بیس پہ کیپ جا رہا ہے. اور آج اگر دیکھیں تو تقریباً 10.5 ملین کا والیوم, شیئر آپ کا 22 پہ پہنچ گیا ہے, ریگولر بیس پہ کیپ. اب جس نے انٹری لی ہوئی ہے آلریڈی وہ -2 کا سٹاپ لاس یوز کرے گا. ٹارگٹ اپنا آپ لوگ ڈیلی بیس پہ کیپ کرتے جائیں گے. ٹریل سٹاپ لاس یہاں پہ سب سے بیسٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. سٹاپ لاس کو آپ لوگ یہاں پہ ٹریل کریں گے تو آپ لوگ فائدے میں رہیں گے. میپل لیف 35 ملین کا والیوم اور شیئر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا. اب کون کر رہا ہے یار اتنی بائنگ؟ آپ دیکھیں نا, یہ ایک کینڈل پہ 12 ملین کا والیوم کس نے ڈال لیا ہے. یہ نہ تو آپ کر سکتے ہو بائنگ, نہ تو میں کر سکتا ہوں. مطلب کہ بڑے انویسٹرز بائنگ کر رہے ہیں. 83 میری سیکنڈ سپورٹ ہے, 83 تک ملے آپ لوگ ضرور لے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس نے 100 کو بریک کرنا ہے. تھٹا سیمنٹ چل گیا ہے, میپل لیف کی باری انشاءاللہ ابھی رہتی ہے. دین آتے ہیں ایئر لنک پہ. ایئر لنک پہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ والیوم 6 ملین کا, لیکن شیئر کو آج تھوڑی سی مار بھی پڑ گئی ہے. اینڈ پہ بالکل سائڈ وے کلوز ہوا ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں آج +0.21 پہ ایک ہائی لگا ہے 161 کا. میرا 159 کا ٹارگٹ تھا اور میرا وہیں کا بریک آؤٹ تھا. اگین دوبارہ یہیں پہ دیکھیں نا, یہ والا بریک آؤٹ تھا میرا, یہ بریک آؤٹ اگین آج فیل ہو گیا ہے اور دوبارہ شیئر دوبارہ وہیں پہ واپس آ گیا ہے. اب اگر اس لیول پہ آ گیا ہے تو اب بالکل یہاں پہ جو بڑی کینڈل پہ والیوم پڑا تھا, اب ہمیں ویٹ کرنا ہوگا کہ دوبارہ اسی لیول پہ آ جائے 154 پہ. 154 کو بریک کیا تو پھر انشاءاللہ میرے خیال سے یہ 149 تک آ سکتا ہے اور دین 144 کا ہمارا سٹاپ لاس ہوگا. یہ ہماری ایک انٹری بنے گی اس میں. بی ایم ایل والوں کی طرف سے آج دوبارہ مٹیریل انفارمیشن لگی ہے. میں نے آپ کو مٹیریل انفارمیشن ایکسپلین کر دی ہے. اب لیٹس سی کیا بنتا ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے کہ نہیں. انویسٹمنٹ اگر نہیں آئی, شیئرز انہوں نے دوبارہ الاٹ نہ کیے, تو پھر میرے خیال میں چپ کر کے پبلک کو شیئرز دے دیں گے. تو آلریڈی پہلے بھی انہوں نے یہی کیا ہے. تو بالکل کچرا ہے جی بھائی, کچرا ہے. ایسے کچرے سے بچنا ہی چاہیے. پریما بریک آؤٹ فیل ہو رہا ہے بار بار. دیکھیں نا, یہاں پہ آئیں, ایک دفعہ کینڈل, دوسری دفعہ کینڈل, تیسری بار دوبارہ آج بریک آؤٹ فیل ہو گیا ہے. 14 ملین کا والیوم بریک آؤٹ نہیں کر پا رہا ہے. اب میں یہی چیز آپ سے پہلے کہہ رہا تھا. اب آپ نے پریما کو دیکھ لیا ہے نا, اب آپ آ جائیں ذرا. اب آپ یہاں پہ ٹومسل پہ آ جائیں. اب آپ ذرا ٹومسل کو دیکھیں کہ 2 دن سے اس پہ بھی والیوم پڑا ہے 8 ملین, 6 ملین, 14 ملین کا. اب آپ آ جائیں جی میٹکو فوڈز پہ, ایم ایف ایل پہ آئیں. اب آپ ذرا ایم ایف ایل پہ والیوم دیکھیں, 2 دن لگاتار, کل 3 ملین کا والیوم, آج تقریباً 3.5 کا. تو تقریباً 5.5 سے 6 ملین کا والیوم ایم ایف ایل پہ بھی 2 دن میں آ گیا. حالانکہ شیئر 46 روپے کا, شیئر چھوٹا نہیں ہے. شیئر آپ کا یونٹی نہیں ہے کہ 40-45 ملین کا والیوم پڑ جائے گا. 46 روپے کا آپ کا شیئر ہے. ابھی آپ ذرا چیک کریں نیشنل فوڈ کو. اگر نیشنل فوڈ پہ والیوم نہیں آیا نا, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ والیوم آ جانا ہے, آج نہیں تو کل. کل اس میں ایک والیوم قدرے بہتر تھا 1-2 دن پہلے, لیکن اس پہ بھی والیوم ابھی تک آنا باقی ہے. اب فوڈ سیکٹر میں دیکھیں کچھ شیئرز میں آپ کو والیوم نظر آ رہا ہے. اچھا, مطلب کہ والیوم آ رہا ہے.
کولگیٹ میں ابھی تک والیوم نہیں آیا، لیکن کولگیٹ میں یہاں پہ پہلے ایک دن والیوم آیا تھا. ویسے اوورآل یہ آپ کا لو والیوم والا سٹاک ہے کیونکہ ڈیویڈنڈ والا سٹاک ہے، اچھا ڈیویڈنڈ آپ کو دیتا ہے، لیکن کولگیٹ میں ابھی تک والیوم نہیں آیا. تو فوڈ سیکٹر کے کچھ شیئرز میں آپ کا والیوم آ رہا ہے اور کچھ میں والیوم آنا باقی ہے. سیم یہی چیز اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹیکسٹائل سیکٹر میں کہ کیا نیوز ہے ایسی ٹیکسٹائل سیکٹر میں کہ والیوم پڑ رہا ہے. یہ دیکھیں نا 9 ملین کا والیوم انہوں نے ڈالا تھا. اب یہ دیکھیں اس سے پہلے والیوم یہاں پہ پڑا تھا 21 اپریل کو، اور ابھی آپ کا جون چل رہا ہے، یہ 21 اپریل کو پڑا تھا، یا اس سے پہلے یہاں پہ والیوم پڑا تھا. یہ تو ایکسٹرا آرڈنری والیوم تھا نا. لیکن ابھی یہ جو والیوم پڑا ہے یہ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ بجٹ میں بھی کچھ خبر ہو سکتی ہے. چلے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں انٹرلوپ پہ. انٹرلوپ کو دیکھ لیتے ہیں. انٹرلوپ پہ یہاں پہ پڑا 5 ملین میوچل فنڈز کی ساری بائنگ تھی. یہاں پہ دوبارہ والیوم پڑا 2 ملین کا، اور ابھی ریگولر بیس پہ 1 ملین کا والیوم پڑ رہا ہے. اب آپ آ جائیں گل احمد پہ کہ گل احمد پہ بھی اسی طرح کا والیوم دیکھا گیا. یہاں پہ چیک کر لیں، یہ رہا 3 ملین، یہاں پہ رہا 3 ملین اگین، اور پھر اگین 1.5 ملین کا والیوم. انٹرلوپ میں بھی والیوم آیا، این ایم ایل میں بھی والیوم آیا، گل احمد میں بھی والیوم آیا، اسٹیل سیکٹر پہ بھی والیوم آیا، سیمنٹ سیکٹر پہ بھی ایک ایک کر کے والیوم آ رہا ہے. کچھ خاص سکرپٹس کے اندر ہر سیکٹر میں سے والیوم آ رہا ہے، اچھے سکرپٹس میں سے. اب ان میں بجٹ میں کوئی نیوز ہے یا کیا چیز ہے، یہ چیز ابھی میں آپ کو کنفرم نہیں بتا سکتا. چارٹ جو ہے وہ نیوز ضرور بتا رہا ہے. آگے چلتے ہیں جی. برجر پینٹس ہے یار، یہ ضرور رکھنا چاہیے. ابھی تک اس میں والیوم اچھا نہیں آ رہا ہے، لیکن اس شیئر نے بہت اچھا پرفارم کرنا ہے. اس کا اگر آپ ویکلی چارٹ دیکھیں گے تو بہت سولڈ شیئر ہے یار. یہ اس نے آپ کو بہت فیوچر میں گین دینا ہے. یہ کیپیٹل گین کے لیے فی الحال کے لیے اچھے سٹاکس میں سے مجھے سب سے اچھا یہ شیئر لگ رہا ہے. اب اس کے فائنل ایئر کے رزلٹ آپ کے کہیں سپتمبر میں آئیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ ڈیویڈنڈ بھی بہتر آئے گا. اب اس شیئر کو بھی آپ لوگ لازمی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اس شیئر میں پلس آپ کو کیپیٹل گین بہت اچھا ایکسپیکٹڈ ہے. کروڈ آئل کی پرائسز 89 پہ موو کر رہی ہیں. تقریباً آپ کا -$0.92 ابھی تک ڈاؤن چل رہا ہے. ابھی $0.73 ہو گیا ہے، اور -0.81% آپ کا ڈاؤن چل رہا ہے. کروڈ آئل کا ابھی تک پرائسز جو ہیں وہ مینٹین ہیں، 90 سے اوپر کلوز نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ اس کی رینج چل رہی ہے 86 سے 95 کی. اسی رینج کے درمیان موو کر رہا ہے. جیسے ہی کوئی ہیوی قسم کی نیگیٹو نیوز آتی جائے گی اس نے فوری طور پہ پمپ کر جانا ہے. تو ابھی تک تو مکمل طور پہ یہی اپڈیٹ ہیں. کل اب ہمارے پاس جو ہے جمعے والا دن ہے، احتیاط سے کام کریں. بجٹ کی خبریں ہیں کل، لیٹس سی دیکھتے ہیں کل بجٹ پیش کرتے ہیں کہ نہیں. کل اگر نہیں پیش کیا تو پھر میرے خیال میں پھر سوموار کی امید رکھیں کہ اب پھر سوموار کو ہی کریں گے. بل کل انشاءاللہ ہمارا بجٹ آنا چاہیے انشاءاللہ جی. مزید کچھ خبریں بجٹ کے بارے میں جیسے ہی ملیں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دوں گا. واٹس ایپ چینل اسٹل جس سے جوائن نہیں ہو رہا ہے آپ لوگ بے شک واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے جوائن کر سکتے ہیں. تو چلیں جی آج کے لیے اتنا ہے جی. اگر کوئی شیئر ہوا جس پہ انالیسس کرنا ہوا آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. انشاءاللہ جی آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک آپ لوگ اپنے خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.